السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام خبر یہ ہے۔ میں ہوں شازیہ ذیشان۔ پروگرام میں سعید قاضی ہیں میرے ساتھ اور اسلام آباد سے رؤوف کلاسرا صاحب۔ ناظرین، اسلام آباد کا ڈی چوک اب ایک ایسے گاؤں کا منظر پیش کرتا ہے جہاں شام کو میلہ سجتا ہے، دن کو نہیں۔ دور دراز سے آئے لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ کھانے کی جگہ کہاں ہے، قریب میں کوئی مسجد ہے یا نہیں، سایہ کہاں ملے گا۔ ایک طرف تو لوگوں کی مشکلات ہے تو دوسری طرف ان کا جوش اور جذبہ ہے جو انہیں اب تک یہاں پر بٹھائے ہوئے ہے۔ بہرحال جہاں ایک طرف سیاسی بحران اپنے عروج پر ہے، وہیں اس بحران کو ختم کرنے کے لیے اللہ اللہ کر کے مذاکرات شروع ہوئے ہیں، اور مذاکرات شروع ہوتے ہیں تو ساتھ ہی کسی فریق کی تقریر سامنے آ جاتی ہے اور پھر لگتا ہے کہ ہم وہاں دوبارہ آ کر کھڑے ہو گئے ہیں جہاں سے چلے تھے۔ ایک ہجان کی کیفیت شروع ہو گئی ہے۔ عام آدمی روزگار، بجلی اور امن مانگتا ہے، مگر اہل اقتدار اپنی جنگ میں مصروف۔ کیا کوئی ایسی سیاسی پارٹی بھی ہوگی جو عوام کی خاطر بھوک، بے روزگاری اور افلاس سے جنگ کرے گی؟ اور یہ جو موجودہ سیاسی بحران ہے یہ کس اونٹ کی کس کروٹ بیٹھے گا، اس پر آج ہم بات کریں گے۔ اور لیکن سب سے پہلے ہم آپ کو اپڈیٹ کریں گے اسلام آباد کی صورتحال۔ شاعرہ دستور پر ہمارے نمائندے عیسیٰ نقوی موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں کہ اس وقت شاعرہ دستور صبح کے وقت کیا منظر پیش کر رہا ہے۔ عیسیٰ نقوی، آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی شازیہ، آواز آ رہی ہے۔ عیسیٰ نقوی، ہم بات کریں کہ اسلام آباد کی ان سڑکوں پر جہاں پر دھرنا دیے ہوئے ہیں انقلاب اور آزادی مارچ والے، یہاں پر دن کے وقت سناٹا ہوتا ہے، لوگ ادھر ادھر نکل جاتے ہیں اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے، رات کو یہاں پر باقاعدہ ایک شو لگتا ہے، میلہ سجتا ہے۔ اس وقت کیا صورتحال ہے یہاں پر؟ شازیہ، میں اس پریڈ گراؤنڈ پر موجود ہوں اور آپ میرے قبل منظر دیکھ رہی ہوں گی۔ یہ جو چند لوگ آپ کو چہل قدمی کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، یا پاکستان عوامی تحریک یا پھر پاکستان تحریک انصاف، ان جماعتوں سے تعلق رکھنے والے وہ دھرنے کے شرکاء ہیں جو اب سے کچھ دیر پہلے ہی بیدار ہوئے ہیں، اور اب یہاں سے کچھ لوگ جو ہے وہ بلو ایریا کی جانب، کچھ لوگ جو ہے وہ سپر مارکیٹ کی جانب اور کچھ آبپارہ کی جانب جو ہیں وہ جا رہے ہیں کھانے پینے کی چیزیں اور دیگر ضروری اشیاء خریدنے کے لیے۔ یہاں پریڈ ایونیو اور شاہراہ دستور جو پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے جو دھرنے کے شرکاء موجود ہیں، ایک طرف پاکستان عوامی تحریک ہے اور ایک طرف پاکستان تحریک انصاف، اب یہ دونوں شرکاء جو ہیں یہ اب ڈیوائیڈ ہو چکے ہیں۔ پریڈ ایونیو جو ہے وہ عمران خان کے حامیوں کی ہے اور شاہراہ دستور پاکستان عوامی تحریک کے۔ مذاکرات شروع ہو گئے ہیں۔ اب یہ بڑی انٹرسٹنگ صورتحال ہے کہ اگر حکومت کے طاہر القادری صاحب سے مذاکرات کامیاب ہو جاتے ہیں اور وہ اپنے لوگ یہاں سے لے کر روانہ ہو جاتے ہیں، یا پھر تحریک انصاف کے ساتھ جو ہے وہ کامیاب ہو جاتے ہیں اور وہ روانہ ہو جاتے ہیں، تو جو انٹر ڈیپینڈنس ہے دونوں کے کراؤڈ کی وہ بھی بڑھ گئی ہے۔ جو حکومت کے اوپر دباؤ ہے، اگر کوئی ایک فریق مان جاتا ہے اور وہ چلا جاتا ہے تو بڑی انٹرسٹنگ صورتحال پیدا ہو جائے گی۔ وزیر اعظم نواز شریف کا آج 11 بجے قومی اسمبلی کا جو اجلاس ہے اس میں خطاب متوقع ہے، اور وہ ٹون اور ٹینر سیٹ کرے گا ان مذاکرات کے جو ہونے والے ہیں، اور جو آج دوسرا دور چلے گا، دونوں جانب حکومتی پارٹی دوبارہ جائے گی اور وزیر اعظم نواز شریف اور عمران خان اور اس طرف سے ڈاکٹر طاہر القادری کے جو موقف ہیں ان کے اوپر بات چیت ہوگی۔ دیکھتے ہیں مذاکرات کا جو اگلا دور ہے وہ کیا تبدیلی لے کر آتا ہے سیاسی بحران کو ختم کرنے کے لیے۔ ناظرین، عمران خان کے تو 6 مطالبات ہیں جنہوں نے پیش کیے کہ وزیر اعظم مستعفی ہوں، یہ ان کا پہلا مطالبہ ہے۔ انتخابی اصلاحات کی جائیں، ری الیکشن کروائے جائیں، غیر جانبدارانہ نگران حکومت کا جو قیام ہے عمل میں لایا جائے، الیکشن کمیشن کے تمام ارکان مستعفی ہوں۔ کلاسرا صاحب، ان مطالبات سے تو لگتا ہے کہ عمران خان وزیر اعظم کے استعفے سے پیچھے ہٹنے والے نہیں اور وزیر اعظم استعفی دینے والے نہیں۔ آزادی مارچ اور انقلاب مارچ والے یہ تو بات طے ہے کہ یہاں سے کچھ نہ کچھ ضرور لے کر جائیں گے، لیکن وہ کچھ نہ کچھ کیا ہو سکتا ہے؟ اب تو امریکہ کی بھی تھپکی آ گئی ہے میاں نواز شریف صاحب کو کہ غیر آئینی تبدیلی نہیں ہوگی۔ شازیہ، یہ بڑے اہم سوالات ہیں جو آپ اٹھا رہی ہیں کہ اس کا اینڈ کیا ہوگا، اینڈ گیم کیا ہوگی، اور پرٹیکولرلی کل جو ہم نے ایک اس میں تبدیلی دیکھی ہے کل والے دن میں، اس کو پازیٹیو بھی کہا جا سکتا ہے، اس کو حکومت کی کمزوری بھی کہا جا سکتا ہے، اور اس کو اسٹریٹجی بھی کہا سکتا ہے، اب جیسے اس کو ہم انٹرپریٹیشن کرنا چاہیں، کہ کل جب جا کے شہباز شریف صاحب ملے ہیں آرمی چیف سے، اس کے بعد کچھ ہم نے دیکھا کہ چیزیں کچھ بہتر ہونا شروع ہوئی ہیں۔ سو وہ جو کہتے تھے نواز شریف صاحب کہ ہم پالیٹکس میں کبھی آرمی کو لے کے نہیں ہے، کہ میں نے یہ دعوے ان کے سنے ہوئے ہیں، میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں وٹنس ہوں ان کی، بہت ساری بڑی انتہائی لمبی تقریریں میں نے نواز شریف صاحب کی وہاں لندن میں سنی ہوئی ہیں۔ اس لیے مجھے بعض دفعہ تھوڑا سا عجیب سا لگتا ہے، لوگ مجھے کہتے ہیں آپ ان پہ زیادہ تنقید کرتے ہیں، میں اس لیے تنقید شاید زیادہ کرتا ہوں کہ ان کے بہت سارے دعووں کا میں ان کا وہ ہوں، آئی وٹنس ہوں۔ میں ارشد شریف اور لندن میں بہت سارے دوست اگر ہمیں سن رہے ہیں، میں نام بھی لے سکتا ہوں بہت ساروں کے، جو بیٹھ کے ان کے دربار میں ہم بیٹھتے تھے
اور روزانہ ایک نئی ہمیں تقریر ایک سنائی جاتی تھی کہ ہم پاکستان کو کیسے تبدیل کریں گے. اور سب سے بڑی جو بات کہتے تھے کہ جی اگر ہم پاور میں آ گئے, 2 دعوے ہوتے تھے ان کے, 2-3 ہوتے تھے. ایک تو جناب مشرف کے جو ان حامی ہیں جنہوں نے چائے تک پیے, ہاتھ ملائے مشرف سے, بھول جائیں کہ ہم کبھی ان کو قریب آنے دیں گے. سب سے بڑا وعدہ ہوتا تھا. جو میرے جیسے نادان جو ہیں یقین کا بیٹھے کہ ٹھیک کہہ رہے ہوں گے جی. اس کے بعد ہوتا تھا جی کہ یہ جو یہ پیپلز پارٹی ہے یا دوسری حکومتیں ہیں, انہوں نے فوج کا بہت بڑا رول بڑھا دیا ہے پاکستانی پالیٹکس میں. ہم ہرگز نہیں کریں گے, یہ پالیٹکس سے دور رہیں گے, آرمی کو دور رکھیں گے ہم, بالکل ہمارے معاملات میں ان کا وہ نہیں ہوگا. ہوا کیا ہے کہ ابھی آپ کو یاد ہو جب آئے تھے اور ساری چیزیں وہی کی ہیں جو وہاں پہ الٹ کر رہے تھے, جس سے میں سمجھتا ہوں کہ پرابلم ان کو آف کورس آنے تھے. وہی آج آرمی ہے, اس کے ساتھ شہباز شریف صاحب کی ملاقاتیں جاری ہیں, چودھری نثار علی خان صاحب کی جاری ہیں, اور ڈیلی بیسس پہ نواز شریف صاحب اور جنرل رحیل صاحب کی ملاقاتیں ہو رہی ہیں. اور آخر ISPR کو وہاں پہ پریس ریلیز جاری کرنا پڑ گیا, جس کے بعد ہم نے دیکھا ہے جو ٹون اور ٹینر ہے ان کا, یہ قادری صاحب کا بھی ٹھیک ہوا ہے اور عمران خان صاحب نے بھی تھوڑی سی لچک میں سمجھتا ہوں دکھائی ہے, تو اس سے کچھ بہتری کی امید ہوئی ہے. لیکن لگتا وہی ہے کہ فوج پیچھے بیٹھ کے وہی ڈیلاگ کو آگے لے کے چلے تو چلے. باقی ان سیاستدانوں میں اتنی کیپیسٹی نہیں ہے کہ یہ کوئی اور آخرکار آپس میں بیٹھ کے معاملہ طے کریں. سیاسی بحران کو حل کرنے پر قاضی صاحب سیاسی اور عسکری قیادت کی جو ملاقاتیں اور یہ جو ماحول میں اب تبدیلی دیکھ رہے ہیں, انہی کا نتیجہ ملاقات. پہلے میں آپ کے پہلے سوال کا جواب دیں. پہلے آپ مجھے یہ بتائیں کہ کون یہاں سے کیا لے کے اٹھے گا. اب ذرا انٹرنیشنل میڈیا پہ دیکھیں. اب انٹرنیشنل میڈیا اس جنگ کو اس طرح نہیں دیکھ رہا جس طرح میری یا آپ کی, میری تو خیر ناچیز مگر آپ کی اچھی نگاہ دیکھ رہی ہے. بات یہ ہے کہ وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو ایگزیکٹو اور ڈیپ اسٹیٹ کی لڑائی ہے آپس میں, اس کو کاؤنٹر بیلنس یا بیلنس کرنے کے لیے یہ جنگ جاری ہے. ٹھیک ہے, اچھا اب کیا ہے, مثلا آپ یہ دیکھیں کل رائٹر کی جو سٹوری جو زبان زدہ خاص عوام رہی, کل ہماری جو ٹرانسمیشن میں ناجی صاحب نے بھی اس کا ذکر کیا اور خاص طور پر اس کو شامی صاحب نے بھی کوٹ کیا. تو اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ جو لڑائی ہے وہ بیسیکلی کچھ جگہ شاید جو آرمی کچھ جگہ گین کرنا چاہتی ہے, یا اس سویلین رول میں جو اس کی بنیادی پہلے یہاں پہ اس اسٹیٹ میں جو اس کی کارکردگی تھی یا جو اس کا اثر و نفوذ تھا, یہ اس کی لڑائی بن کے رہ گئی ہے. اور پھر اس میں اس سٹوری میں تو یہ بھی کلیم کیا گیا کہ جناب یہ تو کہا گیا ہے کہ جو کچھ ایریاز ایسے ہیں جس میں جو سویلین ایگزیکٹو ہے اس کو نہ دیکھیں. چلیں اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں. اس کو انٹرنیشنل پریس اور رائٹر جیسی بڑی ایجنسی نے اس کو رپورٹ کیا, اور آج ہمارے اخبار میں بھی فرنٹ پیج پہ 2 کالم یہ لگی ہوئی ہے. اب معاملہ یہ ہے کہ اس میں سے کون کیا گین کرے گا. مجھے بریک لینے دیں, بریک کے بعد آ کر یہ آپ سے پوچھوں گی کہ اس میں اس ساری جنگ میں کس کو کیا ملے گا, کون کیا لے کر جائے گا یہاں سے. ایک بریک کے بعد. بریک کے بعد خوش آمدید ناظرین. قادری صاحب اب یہ نعرہ لگا رہے ہیں کہ جعلی پارلیمان کے سامنے عوامی پارلیمان, اور آج پارلیمنٹ میں ہی وزیراعظم نواز شریف خطاب بھی کریں گے, اور جو موجودہ سیاسی صورتحال ہے پارلیمنٹ اور قوم کو اعتماد میں لیا جائے گا. قاسم میرا آپ سے سوال وہی کہ ان لوگوں کو یہاں سے کچھ نہ کچھ تو لے کر جانا ہے, ملے گا کیا؟ ان لوگوں میں سے ممکن ہے جو اقتدار میں کوئی کچھ مل جائے, اس کو PTI کو کچھ سیٹیں مل جائیں, کوئی استعفیٰ آئے کوئی استعفیٰ نہ آئے, لیکن ہم اسے کیسے دیکھتے ہیں اور آرمی پریس میں عرض کر رہا تھا وہ کیسے دیکھ رہے ہیں. اچھا میں ایک یہ بھی عرض کر دوں, میری تھوڑا سا اس بات پہ اختلاف ہے, وہ یہ کہ کوئی یہ نواز شریف صاحب کی کچھ یہ جو بحران ہے ان کی کوئی مخصوص عادات کی وجہ سے پیدا نہیں ہوا, ان کے رویوں کی وجہ سے پیدا نہیں ہوا. اوور دی ایئر جو اسٹیٹ ڈیولپ ہوئی ہمارے یہاں, جو ایگزیکٹو تھی, اس سے پہلے فیوڈل ارسٹوکریسی تھی, آرمی تھی, بہت امپورٹنٹ پلیئر تھا, اور یہ لوگ جو ہیں اس میں علماء وہ بھی تھے اور ساری روایتی پارٹ وہ اس میں پاور. اب اس میں میڈیا بھی آ گیا, اب اس میں ایک سول سوسائٹی بھی آن گھسی ہے, لیکن جو میجر جو پاور کا بیلنس ہے وہ بدلا نہیں ہے شازیہ. اچھا اب اس پاور کے بیلنس میں کسی انڈیویجول حکمران یا الیکٹڈ پرائم منسٹر کی ذاتی عادات اور خواہش جو ہیں اس کا اتنا کنٹریبیوشن نہیں ہے. اس کے کمزور ہونے یا اس کے پاورفل ہونے, اب مثال کے طور پہ نواز شریف صاحب ہیں یا کوئی پرائم منسٹر, وہ اپنی طاقت کہاں سے لیتے ہیں؟ الیکٹریٹ سے لیتے ہیں نا, آئین سے لیتے ہیں. جب الیکٹریٹ اور آئین, میں دوبارہ اپنا آرگیومنٹ دے رہا ہوں کیونکہ اس میں قائم ہوں کہ وہ جب وہ کمزور ہے, وہ کچلا ہوا ہے, تو آپ کو طاقت, آئین تو کمزور نہیں,
جہاں سے آپ کا آئین کمزور نہیں ہے. لیکن جب آپ کی ایگزیکٹو کمزور ہوگی, جب آپ کی الیکٹڈ پارلیمنٹ کمزور ہوگی تو آئین پر عمل کرنے والے کمزور ہیں. قاضی صاحب اچھا مان لی یہ تو بات آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں, مگر وہ کمزور کیوں ہیں؟ کوئی آپ تشخیص بھی تو کریں نا. آپ تو اینالسٹ ہیں, آپ ڈاکٹر ہیں, آپ بتائیں کیوں کمزور ہے؟ کیونکہ وہ آئین کیوں شکوں پر عمل کرتے ہیں جو اب ان کے اپنے مفادات یہ وہ سارے کرتے ہیں, وہ سارے کریں گے. بات یہ ہے کہ ان شکوں پہ جو ان کے مفاد میں ہیں ان پر بھی عمل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ جہاں سے آپ کی الیکٹڈ ایلیٹ اپنی طاقت ڈرا کرتی ہے, یعنی عوام, وہ اب مثال کے طور پہ امریکہ میں بڑا مشکل ہے کسی آئین کی ایسی شک کو وائولیٹ کرنا, اور اس کی جو ڈیپ سٹیٹ ہے وہ بھی کرتی ہے انٹرونشن وہاں, لیکن ایک حد تک کر سکتی ہے کیونکہ سماج میں ایک عمومی خوشحالی اور علم اور ایک تعلیم کی سطح ہے, یہاں وہ نہیں ہے. تو یہاں پہ یہ جو چیز دیکھی جا رہی ہے وہ یہ نہیں دیکھی جا رہی کہ جی اب اس کا مطلب کیا ہوا. میں آپ سے سوال پوچھتا ہوں, 200 ملین لوگ یہاں سے کیا لے کے اٹھیں گے؟ ابھی انہوں نے عمران صاحب نے کہا کہ جی میں سول نافرمانی کی, آلریڈی کیا سول نافرمانی نہیں. کلاسرا صاحب ایک سول نافرمانی کی تحریک چل رہی ہے ایک اس ملک میں. 1% لوگ کہتے ہیں ہم ٹیکس ہی نہیں دیتے اس ملک میں قانون. ابھی کراچی میں سول نافرمانی چل رہی ہے کہ جناب اب ٹریڈرز نے یہ کہنا شروع کر دیا ہے کہ آپ اگر ہم نے بتا دینے والے کو ٹیکس دینا ہے تو پلیز آپ ہم سے ٹیکس نہ لیا کریں. تو جو بڑے ایشوز ہیں وہ انڈر ڈسکشن نہیں آ رہے, جو عوام کے ایشوز ہیں. ہاں البتہ اس پاور گیم میں کون کیا گین کرتا ہے, میرے خیال میں ہمیں یہی دیکھنا پڑے گا. ایک کالر پہلے مجھے لے لیں دیں, پھر میں کلاسر صاحب کی طرف جاتی ہوں. لاہور سے کالر ہے طارق حسن. ہلو. ہاں جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. دیکھیے میں یہ کرنٹ سچویشن پہ یہ کہنا چاہتا ہوں, یہ گورنمنٹ کی پالیسی ہے, اسٹک اینڈ کیرٹ کی پالیسی ہے. یعنی تھوڑی فلیکسیبلٹی دکھاتے ہیں, پھر ان کے آ جاتے ہیں جو ریپرزینٹیو اسپوکس پرسن ہے وہ بڑی ٹف قسم کی لینگویج استعمال کرتے ہیں. تو میرا مطلب ہے ان کی امید یہ ہے کہ یہ ڈیلے کرنے سے یہ جو موسم کی گرمی ہے اس سے لوگ ایگزاسٹ ہو کے چلے جائیں گے. میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں لوگ ان جنرل تکلیف میں ہیں, ان کو ایک آؤٹ لیٹ چاہیے تھا جو یہاں پرووائڈ ہو گیا. جیسے بجلی کے بل بڑھانے کا صرف ایک ہی ریزن ہے کہ لائن لاسز, جس کو چوری کہتے ہیں, وہ سارے ان کے بھائی بند ہیں کہ کوئی بجلی کا بل نہیں دیتا. جو میک شور کرتے ہیں بل دینا یہ سارے انہی کے بلوں میں ڈال دیتے ہیں. لوگ تکلیف میں ہیں, ان کو سوچنا چاہیے, اس کا ریزالو ہونا چاہیے. یہ کبھی نہ سوچے کہ یہ معاملہ ختم ہو جائے گا, یہ بڑھتا ہی جائے گا, آپ دیکھتے رہنا. دوسرا میں یہ کہنا چاہتا ہوں ان کا, جیسے مشرف صاحب ہم سیاسی لوگ نہیں ہیں, لیکن مشرف صاحب کا جیسے کوئی معاملہ ٹی وی پہ آتا ہے کہ ہمارا اصولی موقف ہے, عدالتیں فیصلہ کرے گی, لیکن اس کے ساتھ ہی اب سیشن کورٹ نے کہا ہوا ہے FIR درج کرے, وہاں اصولی موقف اس کا کہتا ہے. یہ کانٹراڈکشن ان کو لے کے بیٹھے گی, آپ میری بات دیکھ رہے ہیں. جی اور ان کے جو ڈیلیئنگ ٹیکٹس ہے وہ ان کو لے کر بیٹھے. ایک بات ان کی بات کا جواب دینا چاہتا ہوں. کلاسرا صاحب جب کل لفٹ میں اوپر آ رہا تھا تو ہمارے ایک دوست سلیم پرانے, میں جس ادارے میں ہوتا ہوں وہاں وہ ضرور ہوتے ہیں جو لفٹ آپریٹ کرتے ہیں, چیما کہتے ہیں, وہ میں اوپر آ رہا تھا تو مجھے کہہ رہے تھے قاضی صاحب 5 روپے یونٹ بڑھ گیا ہے. اچھا میں نے جو خبر کی تھی وہ اس میں 2 روپے یا کتنا تھا, تو وہ کہتے نہیں آپ جا کے بل دیکھیں. تو یہ ہے اس عام آدمی کا ایشو جو میرے خیال میں کسی بھی ارینا میں نہ کانٹیسٹ ہو رہا ہے. اور یہ جو بات ابھی انہوں نے کی کہ عام آدمی تو بجلی کا بل دینا ہے, اس کا کوئی ایشو ہے بیچ میں؟ صحیح. اچھا کلاسر صاحب, اس ماحول کو ٹھنڈا کرنے کے لیے چلے وزیر اعظم صاحب تو استعفیٰ نہیں دیتے, لیکن وزیر اعلیٰ پنجاب میاں شہباز شریف تو کر سکتے ہیں یہ کہ سانحہ ماڈل ٹاؤن کی جب تک تحقیقات نہیں ہو جاتی وہ اپنا جو وزارت اعلیٰ کا عہدہ ہے وہ اس کو چھوڑ دیں, اور جب تحقیقات شفاف ہو جائیں اور وہ اس میں قصوروار نہ ہو دوبارہ اس عہدے پر آ جائیں. شاہجہاں میں اس پہ بات کر دوں. پہلے میں ذرا جو قاضی صاحب بات کہہ رہے تھے غیر ملکی میڈیا کی, اور پاکستان میں غیر ملکی میڈیا کی خبر ہے تو یکدم ہم بہت زیادہ وہ لے لیتے ہیں, سیریس بھی لے لیتے ہیں, تھوڑے سے جذباتی بھی ہو جاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں کون سا ایک ہیمنلی آرڈر آ گیا ہے. ایک چیز پاکستان کے لوگوں کو سمجھنی چاہیے, یہ جتنا بھی غیر ملکی میڈیا ہیں, یہ ایجنسیز جو پاکستان سے رپورٹ, ان کا سارے نمائندے موسٹلی 99% یہ لوکل رپورٹر ہوتے ہیں ہمارے, میں آپ کو بتا رہا ہوں. اور جو خبر وہ جس کا حوالہ دیا جا رہا ہے کہ کل بہت بڑی ڈسکس ہوئی ہے, میں حیران ہوں کہ اتنے بڑے بڑے نام بیٹھے تھے, وہ ٹوٹل پاکستانی پریس سے پک کی ہوئی, اس کو ریہائش کیا ہوا ہے, اس کو ریسائیکل کیا ہوا ہے, اور وہ تبصرہ زیادہ خبر کم ہے اس میں. اور جو چیزیں ہیں یہ ساری کی ساری اینالسٹ جو ہیں, خود وہی اینالسٹ جو اس کو ڈسکس کر رہے تھے وہ سارے پوائنٹس خود اٹھا چکے تھے. وہ اس خبر میں کم از کم ایز اے رپورٹر میں خود اس کو دیکھتا ہوں, مجھے کوئی نئی چیز نظر نہیں آئی. سارے کا سارا تبصرہ ہے, کمنٹری ہے, کامنٹ ہے.
اور وہی سارے ٹیلی ویژن چینلز پہ جو یہاں پہ ہمارے اینکرز بیٹھتے ہیں یا وہاں پہ اینالسٹ آتے ہیں یا مبصرین جو وہ گفتگو کرتے ہیں، یہ موسٹلی رپورٹر ہمارے لوکلائزڈ ہیں، وہیں سے لیتے ہیں، پوائنٹس بناتے ہیں، رہائش کرتے ہیں، اچھی انگلش کر کے بھیج دیتے ہیں، پھر وہ دوبارہ ہمارے اخبارات اس کو پک کرتے ہیں اور بڑی بڑی ہیڈ لائنز ہم بنا کے سمجھتے ہیں کہ شاید بہت بڑی کوئی بریکنگ سٹوری آ گیا ہے۔ میں تو اس کو بڑا کلوزلی فالو کرتا ہوں، بلکہ بہت سارے دوست ہم بیٹھ کے ان چیزوں پہ ہنستے ہیں کہ جو ہمارے لوکل ہمارے رپورٹرز ہیں وہ کیسے انٹرنیشنل میڈیا کے نام پہ دنیا کہتی ہے، وہ دیکھیں واشنگٹن پوسٹ میں سٹوری چھپ گئی، وہ دیکھیں نیو یارک ٹائمز میں چھپ گئی، وہ دیکھیں جی لنڈن ٹائمز میں چھپ گئی۔ آپ کبھی جا کے تھوڑا سا دیکھیں، وہ سارے کے سارے پاکستانی رپورٹر ہیں، یہ نہیں ہے کہ باہر کے کچھ آئے ہوئے یہاں پہ اور وہ انڈیپینڈنٹلی باہر کے رپورٹر ہوں۔ کلاسر صاحب کشیدگی تو پوری دنیا تک ہماری میرا ایک سوال ہے کلاسر صاحب، میرا آپ سے ایک سوال ہے، کیونکہ مجھے رسپونڈ کریں، یہ میں آپ کی بات بالکل مانتا ہوں، یہ لوکل رپورٹر ہوتے ہیں، لیکن آپ انٹرنیشنل میڈیا دیکھ لیں یا اس پاکستان کی تاریخ دیکھ لیں، کیا یہ ہمیشہ سے لڑائی جو ہے سوائے ذوالفقار علی بھٹو کی ایک موومنٹ چھوڑ کے جس میں عوام اندر آتے ہیں، یہ ریاست کے دھڑوں کی آپس میں کھینچا تانی نہیں رہی؟ اگر اس نے یہاں سے بھی یہ رپورٹ اٹھائی ہے، مگر اگر آپ کسی اینالسٹ سے بھی بات کر لیں اس سے، تو کیا یہ لڑائی کبھی رہی ہے عوام کی سوائے ایک موومنٹ کے؟ نہیں، اس میں دو خبریں تھیں، اس نے سورسز سے، تو کہیں سورسز غلط ہو سکتے ہیں، ایک اس نے کیبنٹ کے سورس کو ریفر کیا جس میں اس نے کہا جی کہ آپ نواز شریف صاحب، خبر تھی قاضی صاحب، چلیں آپ بتائیں، میں بتا دوں کیا نئی خبر تھی جو نئی خبر نہیں، پاکستانی پریس کو پتہ نہیں تھی؟ میرا یہ دعویٰ ہی نہیں ہے کہ وہ نئی خبر تھی، یہ میرا دعویٰ ہی نہیں ہے۔ اس نے خبر یہ کہا ہے کہ یہ جو ایک منسٹر، کیبنٹ کے منسٹر کو ریفر کیا اور پھر اسٹیبلشمنٹ کے ایک سورس کو ریفر کیا اس نے، جس میں انہوں نے کہا کہ جناب، اور دو فکرے تھے جو یہاں کوٹ بھی ہوئے کہ جی عمران خان جو ہے وہ پریشر کوکر تو ہو سکتے ہیں مگر شیف نہیں ہو سکتے۔ تو اب معاملہ یہ ہے کہ یہ جو اس کا سٹوری آپ سے سن کے لوگ سٹوریز بناتے ہیں، مگر کیا یہ بات غیر درست ہے کہ یہاں کی لڑائی ریاست کے دھڑوں کے مابین کیک کی تقسیم پہ اور اختیارات کی لڑائی رہی ہے جس میں عوام کبھی بھی نہیں رہے؟ تو یہ اس دعوے کو آپ میں رد نہیں کر سکتے۔ میں نے پوری سٹوری پڑھی ہے، میں پوری سٹوری پڑھی ہے، 20 سال میں نے بھی رپورٹنگ کی، آپ نے زیادہ ڈیسک پہ گزارا، اٹس اے ٹیبل سٹوری۔ میں پھر کہتا ہوں، میں کہہ رہا ہوں ٹیبل سٹوری ہے، میں آپ سے ایگری کر رہا ہوں، میں یہ کہہ رہا ہوں سر، میں آپ سے ڈس ایگری نہیں کر رہا، میرا یہ سوال نہیں آپ سے، کمنٹری کہنا چاہیے تھا، میرا یہ سوال نہیں آپ سے، کمنٹری کمنٹ کہہ لیں، میں اس پہ آپ سے لڑائی نہیں کر رہا، میرا سوال اور ہے، سوال یہ ہے کہ کیا یہاں پہ یہ لڑائی اس لیے ہے؟ قاضی صاحب بات نہیں کرنے دے رہے، میرا خیال کل میں نے چھٹی کی تو قاضی صاحب نے مسلسل سر میرا اکیلے شو کیا ہے۔ نہیں سر، نہیں، وہ تو ہم آپ کو وہ تو مس کرتے ہیں، میں سوال آپ سے ریفریز کر دیتا ہوں، جو سٹوری ٹیبل سٹوری ہے، لیکن کیا یہاں بیشتر لڑائی ریاست کے مابین صرف کھینچا تانی کی نہیں تھی؟ اور کیا آج بھی یہی نہیں ہے؟ اب آپ مجھے بتا دیں، میں خاموش ہوں ان دی ریسٹ آف دی پروگرام۔ میں قاضی صاحب سمپل یہ کہہ رہا ہوں، میں شرطیہ کہتا ہوں، آپ نے کوٹ کیا نذیر ناجی صاحب کو اور مجیب الرحمان شامی صاحب کو، یہ شامی صاحب اور ناجی صاحب یہ باتیں ساری کہہ چکے ہیں جو وہ اس میں تبصرے میں ہے، میں نے خود سنی ہے، ناجی صاحب کی بھی سنی ہے اس خبر یا اس انالیسس کے آنے سے پہلے۔ میں سمپل یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمارے جو انالسٹ ہیں، ہمارے اپنے اینکرز ہیں یا ہمارے اپنے لکھنے والے ہیں، یہ زیادہ بہتر انڈرسٹینڈنگ رکھتے ہیں پاکستانی ایشوز کی۔ اگر یہاں کے ان کی گفتگو سن کے اس کو ریہائش کر کے ریسائیکل کر کے سٹوری بنائی جاتی ہے اور ہم اس کو سمجھتے ہیں کہ اب یہ کریڈیبل ہو گیا بیکاز کسی ایجنسی نے اس کو آ کے اس کو پک کیا ہے، یہ گفتگو تو آپ اور میں پہلے کئی دفعہ کر چکے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ نواز شریف یا ان کی جو ہے یہ کتنی دفعہ یہ ہم نہیں کر چکے، بہت سارے اور لوگ ہیں، میں نے خود سنی ہے، آپ کالم اٹھا کے پڑھ لیں کہ ان ملٹری کی جو ہے ان کی پاور جو ہے، مائٹ جو ہے وہ بڑی ہے، نواز شریف صاحب ویک ہوئے ہیں، اور کیوں ویک ہوئے ہیں اس کی ریزننگ سارے کے سارے 20 دفعہ تو آپ ڈسکس کر چکے ہیں یہاں پہ ہوئے۔ یہ چیز میں سمپلی پاکستان کے لوگوں کو صرف اتنا بتانا چاہتا ہوں کہ جب انٹرنیشنل میڈیا کو ہم ریفر کرتے ہیں تو یہ ذہن میں رکھیں کہ ہمارے اپنے ہی رپورٹرز ہیں پاکستان کے جو یہ خبریں فائل کرتے ہیں، کیونکہ اس کا امپیکٹ میں فرق پڑ جاتا ہے۔ جب انٹرنیشنل طور پہ ہم جاتے ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ شاید ان کی اپنی فائنڈنگ ہیں، انہوں نے خود ریسرچ کی ہوگی، ان کے بندے ہوں گے، وہ کمپیریٹیولی زیادہ، میں سمجھتا ہوں، مجھے اس میں کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے، وہ زیادہ محنت بھی کرتے ہیں، پروفیشنلی ہم سے زیادہ کمپیٹنٹ بھی ہیں، وہ یہ کوشش کرتے ہیں کہ 100%۔ پھر تو آپ اور میں ایک پیج پہ، آپ کا میرے اس میں اختلاف کیا بنا؟ صاحب ایشو کی طرف واپس آتے ہیں، مجھے یہ بتائیں کہ جو مذاکرات کا آغاز ہوا ہے، اسے کچھ خطرہ ٹلا ہے؟ شاید جو سب سے بڑی چیز اس میں ثابت ہوئی ہے کہ سویلین اتھارٹی جو ہے یہ ویک ہوئی ہے۔ کر پارلیمنٹ میں جو تقریریں ہوئی، تقریروں سے کام نہیں چلتا ہوتا، وہ ٹھیک کہہ رہے تھے ہمارے لاہور سے جو کال کی ہے، آئی فلی ایگری ود ہم
کہ یہ کچھ کر لیں، یہ چلے جائیں گے، عمران خان ناکام ہو جائیں گے، قادری صاحب کو بھی آپ ادھر ادھر اٹھا کے آپ واپس بھیج دیں گے، فیئر یہ مسئلہ پھر کھڑا ہوگا، کیونکہ مسئلے آپ لوگوں کے مائنڈ سیٹ کے ساتھ ہیں، آپ کے ایٹیچیوڈ کے ساتھ ہیں، آپ کی بادشاہت والا نظام کے ساتھ ہیں. یہ چلیں گے 3 مہینے بعد دیکھیں گے، اور اگر آپ عمران اور قادری کو چپ بھی کروا لیں گے کوئی اور فورس کھڑی ہو جائے گی. جو اصل ایشوز ہیں آپ ان پہ نہیں آ رہے کہ آپ کو دنیا بھی اسی خبر جس کا ہم حوالہ دے رہے ہیں وہ بھی آپ کو کہہ رہے ہیں کہ اب آپ بادشاہ سلامت ہیں. اگر اسی ہم انٹرنیشنل ایجنسی کی اس کی لے لیں، انہوں نے بھی کہا ہے کہ حضور اب آپ بادشاہ سلامت ہیں. یہ امیج ہے جو 1 سال میں آپ ذرا ذہن میں رکھیے کہ نواز شریف صاحد کو ابھی پاور میں آئے ہوئے ہیں 1 سال 14 مہینے ہوئے ہیں. 14 مہینوں میں ان کے بارے میں ہر بندہ یہی کہتا ہے یہ بادشاہ سلامت ہیں، یہ جمہوریت پہ یقین اس حد تک ضرور ہے کہ انہیں ووٹ چاہیے یا ووٹ کے ذریعے پارلیمنٹ جانے. اب 4 لوگ ہیں ان کا جو وہاں پہ وزیر اعظم ہاؤس چلاتے ہیں اور 4 غائب ہیں آج کل. اس کا مطلب صحیح لکھا ہے کہ شہنشاہ سے ڈپٹی کمشنر بننے کا جو سفر ہے یہ شروع ہو گیا. یہ پرسوں میں بتاتا ہوں شریف کے شو میں یہ جو لوگ گئے تھے کلاسرا صاحب، جس میں ایک تو ضیاء الحق صاحب کے صاحبزادے تھے، تو جب انہیں دیکھ کے مجھے اندازہ ہو گیا تھا کون بھیج رہے ہیں انہیں. مجھے بریک لینے دیں، بریک کے بعد اعجاز الحق کی سٹوری میں بتاتا ہوں، واپس ہے نا ذرا اعجاز الحق صاحب کی سٹوری میں بتاتا ہوں کہ وہ کیوں کنیکٹو ہوئے ہیں. وقت کرتے ہیں میں بریک سے واپس آئیں گے پھر آپ سے پوچھتے ہیں. ناظرین ٹیک اے بریک. بریک کے بعد خوش آمد ہے جی. کلاسر صاحب سب سے پہلے ذرا اعجاز الحق کی تو کہانی بتا دیں کیوں ایکٹیو ہوئے ہیں. ابھی قاضی صاحب نے مجھے ایک میسج بھی دکھایا ہے، ذرا بتا ہی دیں انہیں. نہیں وہ خیر رہنے دیں چونکہ وہ کسی نے پرسنل بھیجا ہے، لیکن آپ کے پاس سٹوری انٹرسٹنگ ہوگی. شاہجہ اس میں 2 چیزیں ہیں. جب میں نے اعجاز الحق صاحب کو کل دیکھا اور جس وہ محبت پیار سے اور بھاگ دوڑ کر رہے تھے، 2-3 چیزیں اس میں امپورٹنٹ ہیں. مجھے یاد ہے، میں ایک کوٹ بھی کر دیتا ہوں واقعہ، کہ پارلیمنٹ میں بیٹھے تھے، ابھی نواز شریف صاحب حلف اٹھانے کے بعد وزیر اعظم بن چکے تھے. ان کو شیخ رشید صاحب نے اور انہوں نے اعجاز الحق صاحب نے انہوں نے ووٹ دیا تھا. اعجاز الحق صاحب نے وزیر اعظم کو ووٹ دیا ہوا ہے، لیکن وزیر اعظم صاحب کی ان کے ساتھ سرد میری چل رہی تھی. اور مجھے یاد ہے شیخ رشید صاحب گئے ان کو مبارکباد دینے کے لیے، بڑا انتہائی نواز شریف صاحب نے بڑی مشکل سے ان کو 2 انگلیاں کر کے آگے کی، حالانکہ شیخ صاحب ان کو گلے لگانا چاہتے تھے. یہ منظر میں نے پریس گیلری میں بیٹھ کے خود دیکھا ہوا ہے. سیم ایسے اعجاز الحق صاحب بھی ہیں، وہ بھی بڑے خوشی خوشی گئے میاں صاحب کو گلے لگانے کے لیے، مبارکباد دینے کے لیے. میاں صاحب نے ان کے ساتھ بھی بڑا سرد میری کا رویہ رکھا. 2-3 دن بعد ہم پارلیمنٹ کیفیٹیریا میں ہم بیٹھے ہوئے تھے، باہر دھوپ تھی. میں تھا، کاشف عباسی صاحب تھے جو ہمارے اس کے اینکر ہیں ہمارے ARY کے. تو میں نے شیخ صاحب سے پوچھا، شیخ صاحب بڑے اچھے موڈ میں بیٹھے. میں کہ شیخ صاحب مجھے ایک بات بتائیں، آپ کتنا عرصہ یہاں سے اپوزیشن میں رہ سکتے ہیں، افورڈ کر سکتے ہیں اپوزیشن میں رہنا؟ شیخ صاحب بڑے سمجھدار آدمی ہیں، ذہین سیاستدان ہیں. بات تو میری سمجھ گئے، کہتے ہیں نہیں میں نہیں سمجھا اب کیا کہنا چاہ رہے. میں کہ سر اس کو الٹ کر کے میں پوچھ لیتا ہوں کہ آپ کو نواز شریف صاحب کتنے عرصے تک اپوزیشن میں افورڈ کر سکتے ہیں؟ تو شیخ صاحب ہنس پڑے، کوئی کامنٹ نہیں کیا. جو بات میں وہاں پہ کہنا چاہ رہا ہوں، میں اعجاز الحق پہ بھی آتا ہوں، کہ اگر وہ اس وقت شیخ صاحب سے تعلقات ٹھیک رکھتے، شیخ صاحب کو گلے لگا، جہاں پہ آپ نے اور درجنوں بھیڑ بکریاں جو جناب مشرف دور کی تھیں وہ اپنے اس میں اپنے گلے میں آپ نے ان کو ملا لیا. اس وقت آپ کو جو آپ کے ضمیر نے آپ کو کچھ نہیں کیا تو شیخ صاحب کو بھی ملا لیتے. اگر جناب مشرف صاحب کے ساتھی تھے تو اور یہ تو 20 ساتھی مشرف صاحب کے آپ کے کیبنٹ پہ بیٹھے ہوئے ہیں. سو شیخ صاحب کے ساتھ اس دن ان کا وینڈیٹا شروع ہو گیا تھا کہ شیخ صاحب صلح کے موڈ میں تھے، ووٹ بھی دیا، اچھی گفتگو کی، مبارکباد بھی دینے گا، لیکن انہوں نے نواز شریف صاحب نے پرے کیا. اب سیم اچھا یہ سمجھدار نکلے ہیں. اور آپ نے دیکھا یہ 1 مین ڈیمولیشن اسکواڈ ہے کہ شیخ رشید صاحب نے، میں سمجھتا ہوں اکیلے جتنا ڈیمیج شیخ رشید نے کیا ہے نواز شریف کی کریڈیبلٹی کو، ان کی حکومت کو، اتنا عمران خان اور ان کی پوری پارٹی نہیں کر سکی. انہیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ آپ نے کیسے ہٹ کرنا ہے، آپ نے کیسے ڈیٹا فیکٹس فگر نکال کے حکومت پہ اٹیک کرنا ہے. یہ کام شیخ رشید صاحب کو آتا تھا. عمران خان کو اور وہ سامنے لاتے رہے سب کچھ. وہ انفارمیشن نکالتے تھے، انفارمیشن کو ٹی وی پہ بھی یوز کیے، تقریروں پہ بھی کیے، جس سے وہ پاپولر. عمران خان اور ان کی پارٹی کو بالکل ڈیٹا فیکٹس فگر اسکیم. اسد عمر کو ہے انڈرسٹینڈنگ، ان میں تھی اسد عمر نے اچھی تقریریں کی ہیں وہاں پہ 2-4 دفعہ تیاری کے ساتھ آتے ہیں. ان کا کیا مسئلہ تھا؟ اعجاز الحق صاحب نے دوسری اسٹریٹجی اپنائی. ان کا خیال تھا کہ کوئی نہیں، میاں صاحب ناراض ہے مجھ سے اور میرے ویسے ہی والد صاحب ان کے روحانی ان کے وہ تھے، ان کے مرشد تھے، کوئی بات نہیں، کچھ دن کی ناراضگی ہے تو آپ ذرا نیمے چل کے کام چلو، کسی دن موقع لگ جائے گا تو ہم بھی اس میں یہ شامل ہو جائیں گے. یہ جو بحران آیا ہے اس میں سب سے بڑا بینیفیشری جو مجھے لگ رہا ہے وہ اعجاز الحق صاحب ہیں. وہ بڑے اچھے ہو گئے ہیں، سعد رفیق کے ساتھ ان کی گفتگویں ہو رہی ہیں، ادروائز یہ ان سے ہاتھ بھی نہیں ملاتے تھے کوئی MNAs.
صاحب یہ جو میں نے کلپ دیکھا اگلے دن، یہ خواجہ آصف صاحب نے جو لائیو بات کہی ہے، ان کو میں یہاں دہرا بھی نہیں سکتا، لیکن میں آپ کو رسپونڈ کرنا چاہتا ہوں. دیکھیں بڑے زیرک ہیں نواز شریف صاحب، جو آپ کوئی جتنے پولیٹیکل لیڈرشپ آئے ہیں اچھے زیرک ہیں قاضی صاحب، اچھے زیرک ہیں، یہاں پہ ہزاروں بندے ان کے گھر کے باہر بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی تیسری ٹرم ہے. لیکن نہیں، میرا پوائنٹ اور ہے، میرا پوائنٹ اور ان سے استعفیٰ مانگنے آئے ہوئے ہیں سر، اور وہ فوج کی مدد مانگ رہے ہیں کہ میری جان بچاؤ. آپ کہتے ہیں نواز شریف صاحب زیرک ہیں، زیرک زرداری صاحب تھے، انہوں نے سب کو مال کھلایا، سب کو ساتھ ملایا، اور زیرک بالکل وہ تھے. میرا اینگل اور ہے. دیکھیں کوئی بھی بڑا لیڈر، میں زیرک کے حوالے سے نہیں کہہ رہا کہ یہاں پہ لوگ آ گئے ہیں، اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ وہ آج اس لیے پریشان ہے کہ عمران خان بندے لایا ہے، شیخ رشید صاحب کے ساتھ 2.5 بندے نہیں ہیں، میرے بڑے محبت کرنے والے ہیں، یہ پرابلم ہے ان کے لیے. ایک بات. دوسری بات یہ کلاسر صاحب کہ کسی قداور آدمی کو آج تک پاکستان کی کسی بڑی شخصیت نے سوائے قائد اعظم کو چھوڑ کے وہ نہیں رکھتے پاس. آپ دیکھیں جو مختوم جاوید ہاشمی ہے، ان کا قد بڑا ہونا شروع ہوا، 5 سال یہ جیل میں رہے، ہی واز سائیڈ لائن. تو اسی طرح اور جو یاد الحق کا معاملہ ہے، اس شیڈو سے نواز شریف صاحب غالب، میں کیوں زیرک کہہ رہا ہوں، وہ ضیاء الحق کا جو ارلی شیڈو تھا، اس سے انہوں نے اپنا جو کیریئر میرے خیال میں پلان کیا ہوگا کہ وہ اس شیڈو سے نکلنا چاہتے تھے. وہ جس طرح ذوالفقار علی بھٹو ایوب خان کے شیڈو سے دور ہوئے، تو میں اس انداز میں زیرک کہہ رہا ہوں. اور ایک انداز سے تو میں کسی کو بھی زیرک نہیں کہتا کہ آج جو ان کے ساتھ سیاستدانوں کے ساتھ ہو رہا ہے وہ ان کا وہ غیر زیرک پن ہے جو عوام کو کچل کے انہوں نے کیا ہے. یہی وجہ ہے کہ یہ مجبور ہو کے اسٹیبلشمنٹ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں. آگے بڑھتے ہیں. قاضی صاحب آپ کا بالکل، میں تھوڑا سا اس پہ میں اگری کرتا ہوں. قاضی صاحب جو کچھ بات کہہ رہے ہیں، زیرک ہوتے تو ان کے ساتھ یہ اشر ہو رہا ہوتا سیاستدانوں کے ساتھ. ایجاد الحق صاحب کی ایک اور بڑی کوالٹی دیکھیں کہ 17 اگست کو ان کے والد صاحب کی برسی تھی، ان کی نواز شریف صاحب سے ملاقات ہوئی ہے. وہ اتنا گلہ بھی نہیں کر سکے ہوں گے کہ حضور آپ تو ہر سال میرے والد صاحب کے اس پہ جاتے تھے، مقبرے پہ جاتے تھے، وہاں پہ بہت بڑا آپ یہ کہتے تھے کہ ہم آپ کا مشن پورا کریں گے. اب 17 اگست کو تو آپ نے میرے ساتھ بھی دعائے فاتحہ نہیں کر لی. یہ وہ پاور پالیٹکس ہے قاضی صاحب، جو بڑے بڑے لوگوں کی جو عزت ہماری آنکھوں میں ہے. ایجاد الحق صاحب ویسے پرسنل لیول پہ بڑے اچھے بندے ہیں، اگین اچھے دوست ہیں، میرے ساتھ بڑے ان کے اچھے ان کے تعلق، لیکن میں ان کی پولیٹیکل اپروچ کو میں ان کی بات کر رہا ہوں کہ کیسے پاور کے اندر گھسنے کے لیے بھی آپ MNA ہیں، آپ کا ایک بہت بڑا نام ہے، آپ کے والد صاحب کی ایک لیگیسی تھی، اچھی تھی بری تھی، دیٹس پارٹ. آپ تھوڑا سا ڈگنیٹی کے ساتھ رہیں، تھوڑا سا کوئی آپ کو پتہ چلے کہ ہاں یار پارلیمنٹ میں بیٹھے ہیں ایک وزارت لینے کے. اور اب اگر یہ کرائسس سے نکل گئے اگر نواز شریف صاحب، تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ان کے اتنے سفارشی ہوں گے ایجاد الحق صاحب کے. جناب دیکھیں کتنا بڑا انہوں نے محنت کی ہے، یہ صبح شام دھوپ میں کھڑے رہے ہیں. اور تو اور انہوں نے قادری صاحب کی تقریر جو تھی، جو انہوں نے ان کو اپنے یہ قدموں میں کھڑا کر کے کی ہے 1 گھنٹہ، اب دیکھیں بیچاروں نے کیسے تقریر سنی ہے، محنت کی ہے، پسینہ بہایا ہے. اتنا تو دے دیں ان کو وزارت دے دیں، سفارش کی ضرورت نہ پڑتی انہیں. یہ تو پھر اب یہ کرائٹیریا اگر ہم اچھا مجھے بہت سارے کشمیری دوستوں کے ای میلز آتے ہیں، میسیجز ٹویٹر پہ بھی، ذرا میں ان کا پوائنٹ آف ویو دے دوں. وہ بڑا ناراض ہوتے ہیں اور ہماری ان سے معذرت ان تمام کشمیری دوستوں سے جو اس چیز پہ مائنڈ کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں جب آپ کہتے ہیں کشمیری بات، وہ کہتے ہیں تو آپ لوگوں کو بتایا کریں نواز شریف صاحب کو ہم اب کشمیری نہیں سمجھتے. وہ وہاں سے میگریٹ کر کے آئے تھے کشمیر سے، پھر اس کے بعد انڈیا پنجاب میں رہے، وہاں سے میگریٹ کر کے وہ پاکستان میں، اب تو وہ کشمیری زبان بھی نہیں بولتے. وہ کہتے ہیں آپ یہ کہا کریں کشمیری اوریجن کہا کریں کہ اگر وہ کشمیری اوریجن ہے، انہیں تو کشمیری نہیں آتے، انہیں تو کشمیر کا پتہ ہی نہیں ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ جب آپ کہتے ہیں کشمیری تو ہم فیل کرتے ہیں کہ سارے کے سارے کشمیری جو ہیں ہم بھی انہیں کی طرح ہیں، شاید ہم نے بھی کوئی اپنا قبیلہ بنایا ہے، ہم نے کلین بنایا ہوا ہے. 2 اوریجن ہونے چاہیے، یا تو انسانی، دیکھیں ہم تینوں انسان بیٹھے ہیں سر، یا تو انسانی اوریجن ہو، اور دوسری تفریق جو میں نے سب سے بڑی کلاسر صاحب دیکھی ہے وہ طبقاتی اوریجن ہی ہوتا ہے. کلاسر صاحب کشمیریوں سے مجھے یاد آیا، کل شاہ محمود قریشی کے گھر پر ایک بلو بٹ نے حملہ کیا، گجرانوالہ میں پومی بٹ سامنے آ گیا، لاہور کا گلو بٹ کسی کو نہیں بھول رہا. یہ جو بٹوں کے کردار سامنے آ رہے ہیں، آپ کو نہیں لگتا مسلم لیگ نون کی کارکردگی پر یا مسلم لیگ نون کو بدنام کرنے میں ان کا زیادہ ہاتھ ہے؟ میرا نقطہ دیکھیں کلاسر صاحب، میرے جو جرنلزم میں نیوز روم کے استاد تھے، سن رہے ہوں شاید مجھے، سلیم بٹ صاحب تھے، انتہائی اعلیٰ اور نفیس آدمی تھے. لٹریچر میں میرے استاد تھے عبدالعزیز بٹ صاحب، ان سے تو اس لیے پلیز بٹوں کا نام اس کے ساتھ نہ لگائیں. نہیں پلیز، یہ میرا آگے اب چلیں آپ جی. نہیں میں قاضی صاحب سے اگری کرتا ہوں کہ یہ انڈیویجول ایکٹس ہیں. اگر اس طرح کے 3-4 نام ہیں، ہم سب بٹ سارے تو ایسے نہیں ہو سکتے، اچھے لوگ بھی ہیں، بڑے اچھے دوست بھی ہیں، اور اچھے اس پہ بھی ہیں، کام بھی کرتے ہیں. اس لیے میں تو نہیں بلیم کروں گا کہ یہ کوئی ایز اے کلین یا ایز اے برادری کے طور پر ہو رہا ہے. انڈیویجول کے ایکٹس ہیں، نام اس میں آ رہے ہیں اب. اور میرا خیال ہے خود جو ہمارے بٹ بھائی ہیں وہ بھی امبیرس فیل کرتے ہوں گے کہ یار روزانہ کوئی نہ کوئی ایک نیا بٹ آ جاتا ہے. اور مجھے لگتا ہے ان کو بٹ مل کے ماریں گے. مسلم لیگ نون کی حمایت میں ہے نا، جو اصلی بٹ ہیں نون کی حمایت میں ہی ہے، جو اصلی بٹ ہیں وہ ان کو پکڑ کے کہیں گے آج سے آپ ہمارے قبیلے میں نہیں ہیں.
ہاں بدنام تو یہ کر رہے ہیں، یہ 3-4 کردار ہیں بیچارے، اتنے ہمارے بٹ بھائی ہیں، اتنے اچھے اچھے لوگ ہیں، ان تمام کو انہوں نے اور وہ امبیرس فیل کرتے ہیں کیونکہ یہ کوئی نیک نامی تو نہیں ہو رہی. اس لیے میرا نہیں خیال کہ اس کو ہم ایک ایز اے کلائن کے طور پر ان کو آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں. انڈیویجول کے ایکٹس ہیں، ان کی کنڈمنیشن میرا خیال بہت سارے بٹ بھی کرتے ہیں، میں ٹویٹر پہ بھی دیکھتا رہتا ہوں اور دوسری چیزوں میں، وہ بھی اس چیز کو نہیں اچھا سمجھتے کہ آپ اس طرح جائیں اور لوگوں کو ماریں یا گھروں پہ حملے کریں یا آپ اس طرح کے فسادات کریں. اچھا صاحب تھوڑا سا پوائنٹ ایشو کی طرف واپس آتے ہیں. سیاسی بحران کے حل کے لیے دنیا نیوز نے جو مثالتی فارمولا پیش کیا ہے، اس کی جس کے نکات ہیں اس پر ہم بات کرتے ہیں کہ قومی اسمبلی کی پارلیمانی کمیٹی 6 ماہ کے اندر انتخابی اصلاحات کرے، ان اصلاحات کو پارلیمنٹ سے متفقہ طور پر منظور کرائے اور اسی دوران انتخابی اصلاحات کو عملی جامہ پہنانے کے لیے مطلوبہ جو سہولیات ہیں انہیں فراہم کیا جائے. دوسرا، انتخابی اصلاحات کی متفقہ منظوری کے بعد بلدیاتی الیکشن کروا کے اقتدار اعلیٰ نچلی سطح تک عوام تک پہنچایا جائے. اور تیسرا ہے کہ قومی اسمبلی کی جو مدت ہے 5 سال کی بجائے 4 سال کر دی جائے. جو بلدیاتی انتخابات والی یا بلدیاتی سسٹم کی جو تجویز ہے بڑی زبردست ہے، ہم بات بھی کرتے رہتے ہیں، لیکن کلاسا صاحب بات وہی کہ ہمارے حکمرانوں کو یہ سسٹم سوٹ نہیں کرتا کیونکہ ان کے مفاد میں نہیں ہوتا. یہ شاہجہ یہ تینوں نکات اپنی جگہ پہ ان کی امپورٹنس ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن یہ میرا خیال ہے کرائسس سے پھر بھی حل نہیں ہوگا. ہم نے اس کو پراپاگیٹ تو کیا ہے، اپنے چینل پہ کیا ہے کہ شاید کہ ہم نے بہت بڑی تجاویز دی ہیں، نو ڈاؤٹ کہ امپورٹنٹ ہوں گی، لیکن یہ کرائسس کو حل کرنے والی تجاویز نہیں ہے. معذرت کے ساتھ اف آئی ایم ہرٹنگ سم ونز سینٹیمنٹس، اصل ایشو اس وقت کچھ اور ہے. عمران خان کو آپ نے کیسے سیٹسفائی کرنا، اس کا حل میرا خیال اس میں نہیں دیا گیا، ایک چیز. دوسرا یہ قادری صاحب آپ چڑھ کے بیٹھے، وہ کہتے ہیں 14 میرے وہ ہیں، ان کی ایف آئی آر درج کی جائے اور وہ نام دینا چاہتے ہیں، اس کا ذکر نہیں ہے اس میں پرپوزل میں کہ وہ کیسے سیٹسفائیڈ ہوں گے. سو یہ 2-4 چیزیں آپ کو بتانی چاہیے، تھوڑا ایکسپینڈ کریں. آپ کے ذہن میں کوئی تجاویز ہے کلاسرا صاحب؟ شاہجہ میں پہلے بھی میرا خیال دے چکا ہوں، ارشد شریف صاحب کے شو میں دیا ہم نے، جو 2 راتیں پہلے کیے تھے، میں نے 3 اس میں چیزیں کی تھیں. جو میرا ویو تھا، اگین ایک اپنا ویو ہے، غلط بھی ہو سکتا ہے. میرا یہ خیال تھا کہ عمران خان صاحب کو سپریم کورٹ، اب 3 آپشن عمران خان صاحب کے پاس اس وقت جہاں پہ وہ بیٹھے ہوئے ہیں. 3 ایسے ادارے ہیں جن کی آربیٹریشن ان کو لینی چاہیے، یا ان میں سے کسی 1-2 کو پک کریں یا تینوں کو پک کر لیں. ایک فوج ہے جو پاورفل ادارہ ہے، جس میں لوگ بلیو بھی کر لیتے ہیں کہ اگر فوج گرنٹر کے طور پر ہے کہ بینظیر بھٹو صاحب نے جنرل کیانی کو بلایا تھا این آر او کی گارنٹی لینے کے لیے لندن میں، انہوں نے گارنٹی دی اور بڑی کامیابی سے ہم نے دیکھا کہ جب تک جنرل نہ ہو گرنٹر کے طور پر کوئی پاکستانی سیاستدان اپنے سیاستدانوں پہ وہ نہیں کرتا، اعتماد نہیں کرتا. سیم آپ کو یاد ہوگا کیانی صاحب نے ٹیلی فون کیا تھا جب ججز بحال ہو رہے تھے، اس کے بعد نواز شریف صاحب کو وزیر اعظم پہ اعتبار نہیں تھا، جنرل کیانی صاحب پہ اعتبار تھا، وہ واپس چلے گئے تھے. آپ عمران خان صاحب کو کون سے سوٹ کر سکتے ہیں؟ یا تو جنرل صاحب ہیں وہ ان کو گارنٹی دیں. بریک لینے دیں، بریک کے بعد آ کر یہ شیئر کیجیے گا. ناظرین ٹیک اے بریک. بریک کے بعد خوش آمدید. ڈاکٹر لال خان ہمارے ساتھ ہیں. ڈاکٹر صاحب ابھی جو کلاسا صاحب بھی بات کر رہے تھے اور آپ نے بھی بات کی کہ ووٹوں سے تبدیلی نہیں آ سکتی، جبکہ ووٹ ہی جمہوری حق ہے ملکوں میں تبدیلی لانے کا، تو آپ پھر واقعی کھل کر بتا دیں کہ اگر جمہوریت نہیں تو پھر کون سا سسٹم ہو سکتا ہے تبدیلی کے لیے؟ دیکھیں جی، پہلے تو ایک ذرا بات مجھے جومنٹ دے. پہلی تو بات یہ کہ جمہوریت کوئی سسٹم نہیں ہے، اٹس ناٹ ہسٹوریکل سسٹم. کلاسرا صاحب بہت ماشاء پڑھے لکھے لوگ ہیں، ان کے بھائی بہت تھے، میں جانتا تھا ان کو، ویری کلوز ٹو می، کافی انٹینس نالج ہے ان کا. اب کلاسرا صاحب کو پتا ہے کہ روم میں کون سی ڈیموکریسی تھی آج سے 2000 سال پہلے، پریٹورین ڈیموکریسی. پھر جمہوریت کی ماں کس کو کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں ایتھنس کو، ایتھینین ڈیموکریسی. پھر اسلامی ڈیموکریسی تھی، پھر ڈفرینٹ ہسٹوریکل پیریڈ میں. اب مجھے بتائیں کہ جب روم میں پریٹورین ڈیموکریسی تھی، روم میں سسٹم کون سا تھا؟ روم میں سسٹم سلیوری. جب ایتھینین ڈیموکریسی تھی کون سا سسٹم تھا؟ وہاں ایڈوانس سلیوری تھی، سرفڈم تھی. اسی طرح سسٹم ڈیموکریسی نہیں ہوتا، کیپٹلسٹ ڈیموکریسی یہی ہے. اور اس سے اگلی ڈیموکریسی وہ ہوگی جس میں لوگوں کے درمیان ووٹ ڈالنے کے لیے مالیاتی تفریق نہ ہو، جہاں ووٹ لینے والا اور ووٹ دینے والا برابر ہو، سماجی حیثیت سے، معاشی حیثیت سے اور مالی حیثیت. پھر تبدیلی ہوگی. ٹھیک ہے. اور وہ سسٹم ہے، اس سسٹم کا نام ہے سوشلزم، کمیونزم.
اور یہ ڈیموکریسی نہیں ہے، وہ سوشلسٹ ڈیموکریسی ہے. بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر لال خان صاحب آپ کا. ہمارے ساتھ اس وقت مسلم لیگ نون کے رہنما ماروی میمن صاحبہ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں. بہت شکریہ ماروی صاحبہ. ہمیں یہ بتائیے گا کہ تحریک انصاف سے اور عوامی تحریک سے مذاکرات تو شروع ہو گئے، بہت ہی اچھی بات ہے، اچھی پیش رفت ہے، حکومت نے لچک کا مظاہرہ کیا، لیکن اب جو تحریک انصاف کے اور عوامی تحریک کے مطالبات ہیں اس پر حکومت کس حد تک لچک دکھائے گی؟ دیکھیں، ان کا جو پہلا جو مطالبہ ہے نو ریزگنیشن کا پرائم منسٹر صاحب کی، وہ تو آبویسلی نو گو ہے، انتھنکیبل، اٹس ان فیکٹ لیوڈیکرس. تو وہ تو باقی جو سارے مطالبات ہیں ان ٹرمز آف ریمیننگ ود ان دا کانسٹیٹیوشن کے بالکل دائرے کے اندر رہتے ہوئے آئی تھنک بات چیت ہو سکتی ہے. کوئی اتنی کوئی اس میں جو ہے ہماری طرف سے تو لچک آئے گی، کیونکہ ہم تو چاہتے ہیں کہ معاملات ریزالو ہوں، اور ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ بہتر ریفارمز آئیں اس ملک میں، الیکٹرل ریفارمز آئیں تاکہ بہتر الیکشنز ہوں. یہ جو پارلیمنٹری الیکٹرل ریفارم کمیٹی ہے یہ اس کا ایک ثبوت ہے. ہماری جو پیشکش ہے کہ آپ اپنی ریگنگ ایلیگیشنز جو ہیں انویسٹیگیٹ کرا لیں تھرو سپریم کورٹ کمیشن، وہ بھی اس کی ایک پیشکش ہے. لیکن اگر اس میں دوسری قسم کی پیشکشیں آ سکتی ہیں، مطلب ان دا سینس کہ دی ادر ٹائپس وہ بھی ود ان دا کانسٹیٹیوشن، something which doesn't damage our mandate، کیونکہ ہمارا مینڈیٹ کروڑوں کا ہے. وہ کروڑ اس وقت ہمیں دیکھ رہے ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ کو ہم نے ووٹ دیا ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ آپ 5 سال حکومت کریں، اور حکومت نہ صرف کریں بٹ پاکستان کو آگے لے کے جائیں. تو ہم اپنی مینڈیٹ کے ساتھ ٹھیک ہے، لیکن ابھی ہمارا شازیہ مجھے اگر ماروی سے ایک سوال کرنے دیں. ماروی نے ابھی انہوں نے کہا ہے کہ نواز شریف صاحب کا جو یہ ریزگنیشن کی بات ہے یہ تو انتھنکیبل ہے. دو چیزیں ہیں، ایک جو زرداری صاحب کے خلاف، جب آپ خیر اس وقت پارٹی میں نہیں تھے نواز لیگ میں، آپ کو تو بلیم نہیں کیا جا سکتا، آپ تو بعد میں اس میں اس وقت انہوں نے باقاعدہ ایوان صدر کو سیج کیا تھا. چودھری نثار علی خان صاحب، انجم عقیل خان صاحب باقاعدہ جا کے نکالنے گئے تھے کہ جناب نکلے یہاں سے، استعفیٰ تو دور کی بات ہے، ہم آپ کو گھسیٹ کے باہر نکال. اس وقت بھی تھنکیبل تھا. اور لاسٹلی بھٹو صاحب بھی یہی سمجھتے تھے کہ میرا یہاں سے کرسی سے ہٹنا، مجھے ہٹانا، یہ تو انتھنکیبل بات ہے. اب سمجھتے ہیں ہسٹوریکل پرسپیکٹو میں آپ کی باتیں ٹھیک ہیں جب آپ یہ بات کہتے ہیں کہ یہ تو ممکن ہی نہیں ہو سکتا. پالیٹکس تو نام ہے ناممکنات کا، کہ کوئی چیز ہو سکتی ہے. جی آپ کی بات صحیح ہے کہ پالیٹکس ہے، بات میرے خیال میں وہ کمپرومائز جو ہے، کمپرومائز بھی ہونی چاہیے. سیاست میں ڈیفینیٹلی کمپرومائز ہوتی ہے، نیگوسیشنز ہوتی ہیں، اتنی اکڑ نہیں ہونی چاہیے، لیکن کچھ چیزوں پہ فرم جو ہے ریزالو ہونا چاہیے. اور ان چیزوں میں فرم ریزالو اس لیے ہونا چاہیے کیونکہ یہ 2014 ہے. ہسٹوریکل پرسپیکٹو ڈیفینیٹلی آپ نے دے دیا، میں اس سے تھوڑا ڈس ایگری ڈیفینیٹلی کروں گی. وہ ڈفرنٹ قسم کے حالات تھے اور ڈفرنٹ قسم کی جو ہے اس میں جو ہے تھی پیش رفت. صاحبہ ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو گیا، آپ کا پوائنٹ آف ویو آ گیا. اب ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ حکومت اور تحریک انصاف اور عوامی تحریک کس حد تک لچک کا مظاہرہ کرتے ہیں جو مطالبات پیش کیے جا رہے ہیں. کلاسر صاحب پروگرام کا وقت ختم ہو گیا، میں اپنا جواب کل دوں گا. کیا کہہ رہے ہیں؟ اپنا جواب کل دوں گا. چلے ٹھیک ہے، پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. ناظرین پروگرام کے لیے آپ ہمیں فیڈ بیک دیجیے. خبر دنیا TV.tv پر اجازت دے. اللہ حافظ.